تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نماز دی، آپ نے ہمیں دی، اور فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور دنیا سے جاتے آپ نے فرمایا میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ نوکوٹ میں بے نمازی کوئی نہ ہو، پورے تھر میں بے نمازی کوئی نہ ہو۔ سندھ کے دیہاتوں میں پورا دیہات ہوتا ہے اور ایک مسلمان بے نمازی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پنجاب میں بھی یہ حال ہے، جو دیہات دریا کے کنارے ہیں ایک آدمی نمازی نہیں، باقی دیہاتوں میں کوئی نہ کوئی نمازی ہوتا ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا، لیکن یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور جماعتوں کی نقل و حرکت سے پنجاب کی حالت دیہاتوں کی کافی بہتر ہوئی ہے، کافی بہتر ہوئی ہے۔ ہاں جو دیہات دریا کے کنارے ہیں وہاں کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں ہے، وہاں جماعتیں بہت کم جاتی ہیں، وہاں اب بھی 100% دیہات میں ایک نمازی نہیں ہوتا، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت۔ اور یہی آپ کے سندھ کے دیہاتوں میں ہے، ایک مرد نمازی نہیں ہوتا، ایک عورت نمازی نہیں ہوتی۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے پہ سر تو چڑھانا منظور کیا ہے، نماز نہیں چھوڑی ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ارہنا بہا یا بلال، او بلال اذان دے مجھے ٹھنڈک پہنچا، نماز پڑھ کے میں راحت پاؤں، نماز پڑھ کے میں راحت پاؤں۔ تو میرے نبی کی زندگی سے اللہ ملتا ہے، میرے نبی کی زندگی سے اللہ ملتا ہے، میرے نبی کی زندگی سے اللہ ملتا ہے۔ اللہ کا ملنا میری کامیابی ہے۔ اور میرے نبی کی زندگی میں دو باتیں ہیں، دو باتیں بنیادی، ایک عبادت جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ باقی بندگیوں کے لیے وضو شرط نہیں ہے، نماز کے لیے وضو کی شرط لگائی ہے، وقت کی شرط لگائی ہے، قبلہ رخ کی شرط لگائی ہے، اور اوقات متعین فرمائے ہیں، اور ہم پر احسان فرمایا ہے۔ پہلی امتوں کو 2 نمازیں دی، ہمیں 5 نمازیں دی۔ پہلی امتوں کی 2 رکعت تھی، فجر 2 رکعت تھی، عصر، ہماری 5 نمازیں ہیں۔ اور کم سے کم جو 2 رکعت فجر ہے تو اس کو بھی لمبا پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی فجر کی نماز میں سورہ یوسف پوری پڑھا کرتے تھے، فجر کی نماز میں سورہ یوسف پوری پڑھتے تھے۔ تو ایک نماز ہے، دوسرا رخ میرے نبی کی زندگی کا وہ آپس کے سلوک ہیں اور اچھے اخلاق ہیں، جس میں معاف کرنا، جس میں درگزر کرنا، جس میں لڑائیوں سے بچنا، جس میں جھگڑوں سے بچنا، جس میں نفرتوں سے بچنا، عداوت سے بچنا۔ کہیں قومیت پر لڑ رہے ہیں، کہیں زبان پر لڑ رہے ہیں، کہیں نسل پہ لڑائی ہے، کہیں زمین پہ لڑائی ہے، کہیں کاروبار پہ لڑائی ہے، کہیں مذہب کے نام پہ لڑائی ہے، کہیں فرقہ واریت کے نام پر لڑائی ہے۔ میرے بھائیو میرے نبی نے فرمایا تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں ضامن ہوں، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ تو ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو۔ ہاں بھائی، توڑنے والے سے کیڑو حال، میں کیڑو حال کہتے ہو، کیڑو حال صحیح، جو کیڑو حال کرے اسے تو چنگو حال تم کہہ سکتے ہو، لیکن جو تمہیں پوچھے ہی نہیں اسے تم کہو کیڑو حال، تمہیں پسینہ آ جائے، تمہارا پتا پانی ہو جائے۔ اس لیے نماز پڑھنے پہ جنت کی بشارت ہے، ضمانت کوئی نہیں۔ اور یہاں ضمانت ہے، ضمانت تہجد پڑھنے پہ جنت کی بشارت ہے، ضمانت گارنٹی کوئی نہیں۔ اور یہ گارنٹیڈ کام بتا رہا ہوں، گارنٹیڈ۔ اللہ کے نبی نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضامن کام بڑا مشکل ہے اس لیے میں ضمانت دیتا ہوں، کر جاؤ، اپنی طبیعتیں دیکھو، کر جا، جو تجھے دیکھ کے یوں منہ کرے اس کو آگے جا کر کہا صحیح السلام علیکم، تو تیری لاکھوں تہجد پہ تیرا یہ سلام بھاری ہوگا۔ پسینہ آ جاتا ہے۔ ساری رات تہجد پڑھنے کے لیے نفس کو تیار کرو نا تو تھوڑی دیر آ کر کے تیار ہو جائے گا، لیکن جو یوں منہ موڑ کے جا رہا ہے اور تمہیں ایسے بھی دیکھ کے جا رہا ہے، اسے تمہارا اپنے نفس کو کہو کہ جاؤ اس کو جا کے سلام کرو، تو تمہارا نفس کہے گا صحیح ایک رات اور جگا لو، سلام نہیں کروں گا، ایک رات اور جاگ لوں گا، سلام نہیں کروں گا، تو اسے جاؤ اس سے سلام کرواؤ، صحیح السلام علیکم، کیڑو حال ہے۔ تو تمہاری تہجد سے بڑھ کر تمہیں عمل بتا رہا ہوں، اور بتاؤں تمہارے نسلی حج سے بڑا عمل تمہیں بتا رہا ہوں۔ اگلا کام اس سے بھی مشکل، وہ تو من حرمک، جو تیرا حق تجھے نہ دے تو اسے اس کا حق پہنچا دے، یہ اس سے بھی مشکل کام۔
پہاڑ اٹھانا آسان ہے، پر جو مجھے میرا حق نہیں دے رہا میں اس کو دے دوں. اف 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 1 سال پیدل لگا لو جماعت میں، لگا لے گا، ابھی بھی پیدل جماعتیں چل رہی ہیں. لیکن یہ کہ جو میرا حق نہیں دے رہا میں اس کو اس کا اس کے گھر پہنچا کے آؤں، کہے گا 1 سال اگلا پھر دوبارہ لگاؤں گا، یہ کام نہیں کروں گا. تبھی تو میرا نبی ضامن بن رہا ہے. اگلا اس سے بھی مشکل، اگلا اس سے بھی مشکل. وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو. زیادتی کرنے والے کو کون معاف کرتا ہے؟ زیادتی کرنے والے سے کون درگزر کرتا ہے؟ لوگ ہی نہیں معاف کرنا. تو بغیرت ہو، بغیرت ہو، تمہیں غیرت ہی کوئی نہیں، اتنے بغیرت ہو، اتنے بزدل ہو. وہ اس کی جہنم بھڑکا کے رکھ دیتے ہیں. تم کو ہاں میں بزدل ہوں، میں بزدل ہوں. میرے نبی نے کہا جو زیادتی کر. یہاں اس تیسرے پر ایک ضمانت اور آئی ہے. یہ پہلا کام مشکل، دوسرا اس سے مشکل، تیسرا اس سے مشکل. اس پر 2 ضمانتیں اکٹھی کی ہیں. پہلے 2 پر ایک ضمانت ہے، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. لیکن زیادتی کرنے والے کو معاف کرنے کے لیے آدمی تباہ ہو جاتا ہے، اندر فنا ہو جاتا ہے. تو اور کہتا میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، میرا تو نام مٹ جائے گا، میں تو لوگوں میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہوں گا. تو یہاں اللہ کا نبی تیسری ضمانت دیتا ہے، الگ دوسری ضمانت دیتا ہے. تم معاف کر دو، اگر عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لینا، اگر عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لینا. کیا مطلب؟ گھٹے گی نہیں، گھٹے گی نہیں، گھٹے گی نہیں. تو ہمارے معاشرے میں صرف نماز پڑھنے کو اسلام سمجھا جاتا ہے. جو یہ میں اب بتا رہا ہوں اس کو تو اسلام کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہ اسلام کا خوبصورت ترین سبق ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صبر کرنا، معاف کرنا ایمان ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ سب سے بہترین ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق سب سے بہترین ایمان ہے. اور جہاں رشتے ہوں وہاں اخلاق کی طاقت بڑھ جاتی ہے. ماں ہے، باپ ہے، یہاں اخلاق کا تقاضا بڑھ جائے گا. بیوی ہے، بچے ہیں، بیوی کے لیے خامند ہے، اخلاق کا تقاضا بڑھ جائے گا. بھائی ہیں، اخلاق کا تقاضا بڑھ جائے گا. پڑوسی ہے چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، اخلاق کا تقاضا بڑھ جائے گا. ماں باپ ہیں تو اللہ کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ماں باپ کے آگے اپنے پر توڑ دے. پر تو ہوتے نہیں، بازو ہوتے ہیں. پر جناح پر. یہ آیت میں اس آیت کو میں قرآن کی تفسیر سے نہیں سمجھاؤں، اس آیت کو میں اپنے کالج لائف سے سمجھاؤں. جب ہم پڑھتے تھے لاہور تو گاؤں واپس آتے تھے تو میں دریائے راوی کے کنارے رہتا ہوں، میرا گاؤں. تو دریائے راوی کے کنارے جنگل ہوتا تھا، بہت بڑا جنگل، اب تو ختم ہو گیا جنگل ہوتا. تو ہم وہاں شکار کھیلنے جاتے تھے اپنے کزنز بھائی سارے رل مل کر. تو ساتھ پوری فوج ہوتی تھی. تو وہ جا کر ہم جنگل میں ڈیرا لگاتے تھے. ایک وہاں چاچا سردار ہوتا تھا، اس کے 2 کچے کوٹھے ہم قبضہ کیا کرتے تھے، اور ایک میں سارا سامان نوکر، دوسرے میں ہم. اور صبح نکلتے تھے شکار کھیلنے، شام کو 70-80 تیتر مار کے، 50 سے کم 30 سے کم کبھی نہیں مارے، 30 سے لے کر 70 80 50 تک. وہ ہم پھر شام کو بھون کے کھانا. یہ ہمارا 10 دن وہاں کیمپ لگا رہتا تھا شکار کھیلنے. تو وہ چاچا سردارا جو تھا اس کو تیتری کی وہ آتی تھی آواز. تو تیتر جنگل میں چھپے ہوتے تھے، بیچ میں جنگل میں سے خالی جگہ آ جاتی ہے. تو وہ جھاڑیوں سے شاخیں کاٹ کر نا وہ میدان کے کنارے بیٹھ جاتا تھا. وہ پیچھے سے آواز نکالتا، پتہ نہیں تیتری کی آواز ہوتی تھی. تو ایک دم تیتر مست ہو کے آتے تھے، وہ سارا فائر ٹھا 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 ٹھا. تو جب وہ فائر لگتا تھا نا تیتر کو تو ایسے پر یوں پھیلا دیتا تھا ایسے، اور ٹانگیں ایسے ہو جاتی تھی، پر ایسے ہو جاتی، گردن ایسے ہو جاتی. یہ پر جو یوں پھیلتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ بے بس ہے، اب یہ ذبح ہوگا اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو گویا کہ وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے آگے اب بے بس ہوں، مجھے ذبح کر، مجھے روسٹ کر یا مجھے شوربہ بنا، اب میں کچھ بھی نہیں کروں گا. یہ مطلب ہے یہاں قرآن کی آیت کا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اپنے ماں باپ کے آگے تو زخمی پرندے کی طرح پر پھیلا دے کہ یار کہ میری ماں جو تو کر میں تیار ہوں، میرا ابا جو تو کر میں تیار ہوں. ایک بہت بڑے محدث
لاکھوں ان کے شاگرد اور ہزاروں کا درس کا حلقہ ہوتا تھا، اور وہ درس حدیث ہو رہا ہے، درس حدیث. ان کی ماں تھی ان پڑھ دیہاتی، اس نے مرغیاں رکھی ہوئی تھی. اسے کیا خبر میرا بیٹا کتنا بڑا عالم ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا ہے. تو وہ کھڑکی میں سے آواز دیتی، بیٹا میری مرغیوں کو ابھی تک دانا نہیں تو نے ڈالا. تو وہ درس حدیث چھوڑ کر مرغیوں کو دانا ڈالنے چلے جاتے تھے کہ میری ماں کے حکم پر مرغیوں کو دانا ڈالنا مجھے حدیث پڑھانے سے زیادہ محبوب ہے. یہ ماں کا مقام ہے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا. عشاء نماز فرض، نفل نہیں فرض. سورت فاتحہ پڑھ رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا اماں جی حاضر، اماں جی حاضر، نماز پھر پڑھوں گا، پہلے آپ حکم سنائیں، آپ کیا کہتی ہیں. ہمارے نبی گئے جنت میں، آپ نے جنت میں تلاوت کی آواز سنی. آپ نے فرمایا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا حارثہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو مرا نہیں ہے، تو جنت میں آواز کیسے آ گئی ہے؟ یہ 10-15 ہزار کا مجمع ہے اور اس کو سنانے کے لیے کتنا بڑا لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے، اور حارثہ مدینے میں تلاوت کر رہا ہے اور جنت میں آواز جاری 7 آسمان چیر کر. تو پتا چلا کہ یہ آواز کیوں جا رہی ہے. پتا چلا کہ حارثہ نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر فرمایا ہے جب بھی حارثہ قرآن پڑھے گا ساری جنت کو سنایا جائے گا. حارثہ ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے؟ 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی ایسی کسی نے نہیں کی. ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت حارثہ بن نعمان. حضرت حارثہ اپنی ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلواتے تھے. ماں کی روٹی خود تیار کرتے تھے، بیوی سے نہیں کرواتے تھے. بیٹھ کے نوالے بنا کے ماں کو روٹی خود کھلاتے تھے، اس کو خود نہیں کھانے دیتے تھے. ماں کے سر میں تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے. یہ کچھ کیا ہے تو اللہ نے جنت میں آواز اٹھا دی ہے. یہ اخلاق بتا رہا ہوں، اخلاق، یہ اخلاق ہیں. آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھ لیا تو صبح سے شام تک ان کے لیے جنت کے دروازے 2 دروازے کھل گئے، صرف محبت سے دیکھنے سے. صرف نہ حال پوچھا نہ چائے پوچھی، صرف ایسے آ کے زیارت کی تو اس وقت سے لے کر شام تک جنت کے 2 دروازے کھل گئے اس کے. آپ نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت ہے، تیری جنت کا دروازہ ہے. خدمت کرے گا تو یہ در کھلے گا، نہیں کرے گا تو ہلاک و برباد ہو جائے.